الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ معزز سامعین گرامی، پچھلے کچھ لیکچرز میں دلوں کی صفائی اور وہ گناہ جن کا تعلق دل کے ساتھ تھا اس کا تذکرہ ہوا تھا۔ اصولی طور پہ تو بات یوں ہے کہ جب انسان اپنے دل کی اصلاح کر لیتا ہے، انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر، اس کا خوف، اس کا تقوی بیٹھ جاتا ہے، تو جسم کے اعضاء خود بخود نیکی کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انسان کو اپنے دل کی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے اعضاء کی اصلاح بھی کرنی چاہیے، اور ان سے متعلقہ جو گناہ ہیں ان کی معرفت اور ان سے بچنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم زبان کی حفاظت کے حوالے سے چند باتیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا کہ زبان جو ہے یہ اللہ رب ذوالجلال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ قوت گویائی، لوگوں کے ساتھ بات کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو ہم اس کے بتائے ہوئے رستے کے خلاف استعمال کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی اس نعمت کو اس کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہیں، اور یہ زبان کا غلط استعمال اور زبان کی حفاظت نہ کرنا یہ انسان کے لیے بہت زیادہ نقصان کا باعث بن جاتا ہے۔ بجائے اس کے کہ انسان کے نامہ اعمال کے اندر نیکیاں لکھی جائیں، بعض دفعہ ہم زبان کی ایسی عادات کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جانے انجانے میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں جو الٹا ہمارے نامہ اعمال کو خراب کرنے کا ذریعہ بنتی ہیں، اور بعض دفعہ تو ایسی باتیں بھی کر لیتے ہیں جیسے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے کہ انسان ایسی بات زبان سے نکالتا ہے اور وہ اس کو اتنا بڑا نہیں سمجھ رہا ہوتا، وہ یہ نہیں احساس کر رہا ہوتا کہ اس نے کیسا کلمہ کہہ دیا ہے، لیکن اس ایک کلمے کی وجہ سے وہ جہنم میں مشرق و مغرب کی دوری جتنی جگہ ہے اتنا جہنم کے اندر گرتا چلا جاتا ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں کہ بعض دفعہ ہم ایمانیات کے حوالے سے لطیفے کہہ رہے ہوتے ہیں، فرشتوں کے بارے میں، جنت کے بارے میں، جہنم کے بارے میں، اللہ رب ذوالجلال کے بارے میں بعض دفعہ ایسی باتیں کر دیتے ہیں، تو وہ ہمارے نزدیک بعض دفعہ بڑی ہلکی ہوتی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا مزاج ایسا بنا لیا ہوتا ہے کہ ہمیں وہ بڑی نہیں لگتی وہ باتیں، لیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہوتی ہیں۔ تو یعنی اس ایک حدیث مبارکہ سے ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ زبان کا معاملہ کتنی احتیاط والا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے آ کے پوچھا، من نجات، نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 3 چیزیں، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ، تیرا گھر تیرے لیے وسیع ہو جائے، یعنی تو بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل، وَابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ، اپنے گناہوں پہ رویا کر، وَامْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ، اور اپنی زبان کو روک کے رکھ، زبان کی حفاظت کر، اس کا جائزہ لے کہ یہ کیا لفظ بولتی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو بھی کلمہ زبان سے نکلتا ہے نا اس کو لکھنے کے لیے ہمارا فرشتہ موجود ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ لکھ کے نامہ اعمال کے اندر قیامت والے دن ہمارے سامنے پیش کر دیا جائے گا، اور پھر انسان دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کو، حیران ہوگا، کہے گا ما لہذا الکتاب، یہ کیسی عجیب و غریب کتاب آ گئی ہے، لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، نہ اس نے کوئی چھوٹی بات کو چھوڑا ہے، نہ کسی بڑی بات کو چھوڑا ہے، ہر چیز نکل گئی ہے۔ وہ باتیں جو ہم مذاق میں کیا کرتے تھے، بعض دفعہ گالی تو ہمارے مزاج کا حصہ بن جاتی ہے نا، وہ مذاق میں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، بلکہ اپنی دوستی جتانے کے لیے اور لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ جی ہمارے آپس میں بہت زیادہ فرینکنس ہے، فرینکنس کے اظہار کے لیے، دوستی کے اظہار کے لیے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہیں، گفتگو کا آغاز ہی گالی کے ساتھ کرتے ہیں، یعنی ہمارے نزدیک وہ چیز اتنی اہم نہیں ہوتی، لیکن انسان جب دیکھے گا اپنے نامہ اعمال کے اندر تو حیران رہ جائے گا کہ یہ ساری چیزیں میرے سامنے لکھ دی گئی ہیں۔ چغلی کو بعض دفعہ ہم بہت ہلکا لے لیتے ہیں،
جھوٹ کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں، قسمیں کھانے کو، جھوٹی قسمیں کھانے کو اپنی عادت بنا لیتے ہیں۔ تو زبان کی جو حفاظت ہے نا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، دو چیزوں کی مجھے بندہ ضمانت دے دے، ایک جو دو جبڑوں کے درمیان اس کی زبان ہے، اور ایک اپنی شرمگاہ کی مجھے ضمانت دے دے کہ ان دو کا استعمال غلط نہیں کرے گا، اضمن لہ الجنہ، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ یعنی آپ تصور کیجئے کہ زبان کی حفاظت جنت کی ضمانت دلوانے والی بات ہے، کہ اس کا استعمال اللہ کے ذکر میں کیا جائے، اس کی فرما برداری کی باتوں میں کیا جائے، قرآن کی تلاوت کے اندر، اس کے دین کی نشر و اشاعت کے اندر، نہ کہ یہ زبان جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر استعمال کی جائے۔ تو زبان سے کوئی بھی بات نکالتے وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ما یلفظ من قول، جو بھی بات زبان سے نکلتی ہے۔ آپ ایک دن یہ بیان فرما رہے تھے زبان کی حفاظت کے حوالے سے، تو ایک صحابی پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اپنے منہ کی باتوں کی وجہ سے بھی پکڑے جائیں گے، اس کا بھی حساب ہونا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، زبان کی تیزیوں کی وجہ سے بہت سارے لوگ جہنم میں گرائے جائیں گے۔ اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس شخص پہ بہت ناراض ہوتے ہیں جس کی زبان کی تیزی کی وجہ سے لوگ اس سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی بات کرنے کا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ نا ڈرتے ہیں، یار اس سے کوئی بات کی تو اس نے آگے سے کوئی ایسی بات کرنی ہے، ہماری انسلٹ کرے گا، یہ ایک بات کا جواب دو باتوں سے دے گا، تو اتنے وہ لڑائی جھگڑے والے ہوتے ہیں، زبان ان کی اتنی تیز اور کاٹدار ہوتی ہے کہ لوگ ان سے بات کرتے ہوئے گھبراتے ہیں، ان کے لہجے کی وجہ سے، ان کی زبان کی تیزی کی وجہ سے۔ تو فرمایا ایسے لوگ اللہ کے ہاں بہت زیادہ مغضوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان پہ بہت زیادہ ناراض ہوں گے۔ تو اپنی زبان کو ہمیں درست استعمال کرنا چاہیے، اس کی حفاظت کرنی چاہیے، ایک ایک بات زبان سے نکالتے وقت سوچنا چاہیے کہ اس سے کسی کی انسلٹ تو نہیں ہو رہی، کسی کا دل تو نہیں ٹوٹے گا، یہ کہیں چغلی تو نہیں ہے، یہ گناہ تو نہیں ہے، یہ کسی کو گالی تو نہیں دے رہا۔ خاص طور پہ جو ہے اپنی زبان سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ دی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور اس کا ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ اگر ہماری زبان سے ہمارے مسلمان بھائی محفوظ نہیں ہیں، ہم ان کو گالیاں دیتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، یہ گناہ ہے نا۔ پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، اس کو قتل کرنا کفر کرنے کا مترادف۔ تو یہ بہت بڑا گناہ ہے کسی مسلمان کو گالی دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا ہی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہے، کتنا برا ہے وہ شخص جو اپنے والدین کو گالی دیتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے؟ یعنی اس معاشرے میں اس کا تصور نہیں تھا، ہمارے معاشرے میں تو آپ کو لوگ مل جائیں گے جو اپنے والدین کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ یسبو اباہ، وہ کسی کے باپ کو گالی دیتا ہے، فیسبو اباہ، وہ اس کے باپ کو گالی دیتا ہے، تو حقیقت میں تو اس نے ہی اپنے باپ کو گالی دی ہے نا۔ وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، وہ اس کی ماں کو گالی دیتا ہے، بدلے میں تو اس نے اپنی ماں کو خود گالی دی ہے نا۔ تو گالی دینا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسی طرح لوگوں کو ہم طعن و تشنیع کرتے رہتے ہیں، لعنتیں کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان، مومن تانے دینے والا نہیں ہوتا کہ کوئی ایک بندہ غلطی کر لے اس کو ساری زندگی بندہ تانے دیتا رہے، تو اس طرح کا ہے، تو نے فلاں موقع پیسے کیا، اور یہ تو ایسا ہوتا تھا، اور پتہ ہے ہم کو اس کا یہ اس طرح کا ہوتا تھا۔ وہ بندہ جتنا مرضی نیک ہو جائے، گناہ چھوڑ بھی دے نا، ہم اس کو وہ ساری زندگی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ صرف لوگوں کو ان کے اپنے تانے نہیں دیتے، ان کے خاندان کے بھی دیتے ہیں، ان کے رشتہ داروں کے بھی دیتے ہیں کہ تمہارے خاندان والے اس طرح کے، تمہارے رشتہ دار اس طرح کے، تمہاری برادری یہ۔ فرمایا لیس المؤمن بالطعان، مومن تانا دینے والا نہیں ہوتا، ولا باللعان، اور لعنتیں کرنے والا بھی نہیں ہوتا، چھوٹی چھوٹی بات پہ لعنتیں کرنا، اور اللہ کے غضب کی بات کرنا، لوگوں کو عذاب کی بات کرنا کہ تم نے جہنم میں چلے جانا ہے، تمہیں اللہ سزا دیں گے، یہ چیزیں مومن کو زیب نہیں دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو عیب جوئی کرنے والا ہے، طعن و تشنیع کرنے والا ہے۔ اسی طرح سورۃ الحجرات کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے گناہوں کی نشاندہی کی ہے جو زبان کے ساتھ لوگوں کو تکلیف دینے والے ہیں، جس میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم،
اے ایمان والو ایک قوم ایک جماعت دوسری جماعت کا مذاق نہ اڑائے. عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو. ہم کرتے ہیں نا انفرادی طور پہ تو ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہی ہیں، باجماعت بھی کرتے ہیں. ایک برادری کے لوگ دوسری برادری والوں کے، ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے کے لوگوں پہ جو ہے نا لطیفے بناتے ہیں اور جناب ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں کہ جناب ہم بہت عقل مند اور فلاں جو برادری کے لوگ ہیں یا فلاں صوبے کے لوگ ہیں یا فلاں زبان بولنے والے جو لوگ ہیں وہ تو بڑے بیوقوف ہیں. تو یہ باجماعت اور ایک قوم دوسری قوم کا مذاق اڑا رہی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ تم سے بھی بہتر ہوں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ویسے عمومی طور پہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ مذکر کے صیغے کے ساتھ حکم بیان کر دیا جاتا ہے، اس میں خواتین بھی شامل ہوتی ہیں، لیکن یہ مردوں کو کہنے کے بعد عورتوں کو دوبارہ اس کا حکم دیا گیا ہے اس چیز کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے کسی کا مذاق اڑانا. اور فرمایا عسیٰ ان یکن خیرا منہن، پھر آگے فرمایا ولا تلمزوا انفسکم، ایک دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو. عیب جوئی یہی ہوتی ہے نا، اس کو اس کے عیب یاد دلانا، تم یار اس طرح کے ہو، تم نے یہ کیا تھا، تمہارا یہ کام ہوتا تھا، تم نے فلاں موقع پہ یہ کام کیا، یہ بات کہی. تو یہ ایک دوسرے کو عیب دلانے والی بات ہے. فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، برے القاب کے ساتھ نہ پکارا کرو. الٹے نام ہم رکھ لیتے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں مسلمانوں کو زیب نہیں دیتی. بعض دفعہ اپنے مخالفین کے رکھ لیتے ہیں، ایک مسلک کے لوگ دوسرے مسلک والوں کا رکھ لیتے ہیں، ایک سیاسی پارٹی کے لوگ دوسری سیاسی پارٹی والوں کے رکھ لیتے ہیں، ایک پارٹی کے لوگ دوسری پارٹی کے قائدین کے رکھ لیتے ہیں. تو لوگوں کے نام الٹے رکھنا، برے القاب کے ساتھ ان کو پکارنا، یہ مومنوں کا شیوا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، یہ فسق کی باتیں ایمان لانے کے بعد بہت بری ہیں. ومن لم یتب، کہا اگر توبہ جو نہیں کرتا ان چیزوں سے، یہ تین چیزیں بیان کرنے کے بعد مذاق اڑانا، عیب جوئی کرنا، الٹے ناموں سے پکارنا، فرمایا ومن لم یتب، جو اس سے توبہ نہیں کرتا، باز نہیں آتا، فاولئک هم الظالمون، وہ ظالم لوگ ہیں. قرآن جب ظالم کی اصطلاح بیان کرتا ہے تو اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو آخرت میں خسارہ پانے والے ہیں، جہنم کے رستے کی طرف جانے والے ہیں. اس لیے ہمیں ہر وہ بات جس سے کسی مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچتی ہو، وہ گالی کی شکل میں ہو، چاہے وہ تان و تشنیع کی شکل میں ہو، چاہے وہ بات جو ہے وہ لان تان کی شکل میں ہو، چاہے وہ بات جو ہے وہ چغلی کی شکل میں ہو، چاہے وہ الٹے نام کی شکل میں ہو، اس کا مذاق اڑانے کی شکل میں ہو، ہر حال میں اپنی زبان کو مسلمانوں کو تکلیف دینے سے روکے رکھنا چاہیے. کیونکہ زبان کو روک لینا یہی انسان کی کامیابی کی ضمانت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو اپنی زبان کی مجھے ضمانت دے دیتا ہے کہ اس کا استعمال غلط نہیں کرے گا. یہ نہ ہو کہ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جن کو ہم اپنی طرف سے چھوٹا سمجھتے ہیں، یہ چھوٹی نہیں ہے، ویسے یہ گناہ مل کے آخرت والے دن ہمارے نام اعمال کو اتنا خراب کر دیں کہ ہمارا کامیاب ہونا مشکل ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے. اور روزے کی حالت میں تو ہمیں خصوصی اس بات کی پریکٹس کروائی جا رہی ہے کہ ہم اپنی زبان کا درست استعمال کریں. تو ہم ذرا اپنا اگر جائزہ لے لیں کہ یار اگر میں 16 گھنٹے اپنی زبان کا استعمال درست کر سکتا ہوں، گالی سے بچ سکتا ہوں، اور جو زبان کا غلط استعمال ہے، کوئی بے حیائی کی بات کرنے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہوں، تو بعد میں بھی تو کر سکتا ہوں نا. اگر میں رمضان کے مہینے میں اپنی زبان پہ کنٹرول کر سکتا ہوں تو باقی 11 مہینے میں بھی کر سکتا ہوں. یہ پریکٹس اس کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنا لیں تاکہ یہ رمضان جو ہے یہ ہمارے لیے کچھ تبدیلی کا ذریعہ بن جائے، ہماری زبان کو درست کرنے کا ذریعہ بن جائے. انشاءاللہ زبان سے متعلقہ کچھ دیگر جو گناہ ہیں ان کا تذکرہ آئندہ دروس کے اندر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.